السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ لوگوں کا۔ چلیے اس چیپٹر کا آپ لوگوں کا آدھا تو بتا دیے، انٹروڈکشن کرا دیے سلام بن رزاق کا۔ اب آتے ہیں ہم لوگ اس چیپٹر میں آخر ہے کیا۔ تو خاص ہے ان میں پہلا کردار ہے ابراہیم سقا، ٹھیک ہے، کیونکہ مین کردار جو ابراہیم سقا کا ہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا کردار ہے ہیڈ ماسٹر جو ہے اسکول کا ہوتا ہے عبد الرب صاحب، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتے ہیں شیخ صاحب جو اسکول کے معائنہ کے لیے آتے ہیں، یعنی جو صاحب کہتے ہیں، جن صاحب کی زبانی کہانی ہے، ٹھیک ہے، وہ شیخ صاحب کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ پہلے تو 25 سال پہلے اسی اسکول کے اسٹوڈنٹ ٹیچر رہتے ہیں، لیکن ابھی آئے تھے اس اسکول کے معائنہ کرنے کے لیے، اس اسکول کو دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور وہیں پہ ایک سرپنچ کا بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے عبداللہ بھیسا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اسکول انچارج ہوتے ہیں، تو اسکول انچارج کا نام ہے بدر الدین صاحب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک مدرس اور ہوتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے امیر علی۔ اسی طرح وہیں پہ جو خاص کردار ہے وہاں ایک امیر آدمی ہوتا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بیدار خان دیشمکھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیدار خان دیشمکھ کی بہن کی کہانی ہے اور ابراہیم سقا کی کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہو جاتا ہے اس کہانی میں کہ شیخ صاحب جو اسکول جاتے ہیں، اسکول کا معائنہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہیں اس کو اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ پرانی جگہ رہتی ہے، اور ہر انسان کو پرانی جگہ رہتی ہے جہاں وہ کچھ دن گزار چکا ہو اور پھر دوبارہ وہاں جاتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے جب وہاں گئے تو اس کو بہت اچھا لگا، تھوڑا سیر و تفریح بھی کیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گھنٹی لگی اور اسکول چلے گئے۔ جب اسکول سے روم واپس آئے تو ابراہیم سقا جو تھے انہوں نے سب کے گھر تک پانی پہنچایا کرتے تھے، اور شیخ صاحب کو پانی دینے کے لیے گئے۔ شیخ صاحب کو ماسٹر صاحب کو سلام کیے اور آئے، اور اس دن پہلے دن خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ لیکن اب سلام ابراہیم سقا صاحب کہنے لگے کہ وہ لگتا ہے کہ اسکول میں اس کو نیا ماسٹر آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری دن پھر پانی دینے کے لیے آتے ہیں، اور ماسٹر صاحب جو ہے شیخ صاحب شعر و شاعری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شعر و شاعری جو کرتے ہیں تو عبداللہ بھیسا بھی ابراہیم سقا بھی کہنے لگے مار صاحب مجھے بھی شعر و شاعری کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو مار صاحب پوچھنے لگے آپ کہاں تک پڑھائی کیے ہیں؟ تو کہنے لگے میں زیادہ نہیں پڑھائی کیا ہوں، میں اونلی 4 کلاس تک پڑھائی کیا ہوں۔ اس کے بعد کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو بہت مزے سے پڑھ رہے تھے، ماسٹر صاحب جو شعر و شاعری پڑھ رہے تھے تو بہت مزہ آ رہا تھا، لیکن بیچ میں جو ایڈجسٹ کیے تو مار صاحب تو غصہ بھی گئے، لیکن پھر بھی کہ چلیے جب یہ کہے کہ میں بھی شعر و شاعری کرتا ہوں، کہنے لگے اچھا سنائیے۔ تو جب یہ ابراہیم سقا ان کو سنانے لگے تو پتہ چلا کہ ان کے دل میں کچھ درد ہے جو ظاہر نہیں کر پا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے گھنٹی لگنے کے بعد اچانک مار صاحب کی آنکھیں کھلے اور وہ اسکول جو گئے تو دیکھ رہے کہ بالکل اسکول میں عجب کیفیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے امیر علی سے پوچھنے لگے کیا بات ہے مار صاحب، آج اسکول میں بالکل بچے کم آئے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، آج ایسی بات تھی کہ کوئی یہ امیر آدمی جو ہے بیدار خان دیشمکھ، ان کے گھر میں کوئی انتقال کر گئے ہیں۔ کہنے لگے کون؟ تو پتہ چلا کہ کل تو اس کے گھر میں چور آئے تھے، لیکن آج اس کی بہن انتقال کر گئی۔ تو کہنے لگے اچھا چلو، مار صاحب سوچے کہ چلو ابراہیم سقا جو آئے گا اسی سے یہ بات معلوم کر لیں گے کیا ماجرا ہے، اور انہوں نے ان کو نہیں پوچھے۔ لیکن پھر اس دن ایسا ہوا کہ ابراہیم سقا پانی دینے کے لیے آئے ہی نہیں۔ اس کے بعد دوسرا دن ہو جاتا ہے، دوسرے دن پھر کیا ہو جاتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ بیدار خان دیشمکھ کی بہن جو ہے وہ انتقال کر گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بعد میں پتہ چلا کہ بیدار خان دیشمکھ کی بہن جو انتقال کی ہے، تو پھر یہ مٹی دینے کے لیے مار صاحب مٹی دینے کے لیے گیا، اور مٹی دینے کے لیے جو ہے جنازے کے سائڈ میں ایک انسان تھا جو ہانپتا کانپتا کھڑا تھا، اور انہوں نے کہنے لگے کہ مار صاحب لیجئے، پہلے تو سلام عرض کیے، اس کے بعد کہنے لگے مار صاحب میرے بدلے میں بھی مٹی دے دیجیے گا۔ انہوں نے مٹی اپنے ہاتھ سے اٹھا کے دی مار صاحب کے ہاتھ میں کور میں ڈالنے کے لیے، اور مار صاحب
قبر میں مٹی ڈال دیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابراہیم سقا جو ہے وہاں سے لوٹ جاتے ہیں, لیکن ماسٹر صاحب جو ہے وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو ابراہیم سقا ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے دن کیا ہوتا ہے, پھر صبح ہوتی ہے اور صبح ہلچل مچ جاتی ہے کہ جو بیدار خان دیشمکھ تھے ان کی بہن جو ایک روز پہلے انتقال کی تھی, جس کو قبرستان میں مٹی دیا گیا تھا, دفنایا گیا تھا, تو ان کے قبر پر کوئی جا کے مر گیا ہے. تو پتہ چلا کہ ان کے قبر پر جا کر کے کوئی اور نہیں ابراہیم سقا مرا پڑا تھا. تو بعد میں پھر پتہ چلا کہ پہلے دن جو بیدار خان دیشمکھ کے گھر چور آئے تھے, ہلہ ہوا تھا چور آیا, لیکن چور پکڑ نہیں پائے تھے. تو دراصل بات یہ تھی کہ بیدار خان دیشمکھ کی بہن سے ان کے جو عاشق تھے, کون, ابراہیم سقا, وہ ملنے کے لیے آئے تھے. لیکن جب ان کو بیدار خان دیشمکھ کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی بہن کو بہت پٹائی دیے تھے. اور آخر کار کیونکہ ابراہیم سقا ایک غریب پریوار سے تھے اور بیدار خان دیشمکھ کی بہن جو تھی وہ ایک امیر گھرانے سے تھی, اسی لیے کیونکہ ایک ہو نہیں پایا دونوں, اسی کارن انہوں نے خودکشی کر لی تھی. بیدار خان دیشمکھ کی بہن خودکشی کر لی تھی اور اسی کو جو ہے ابراہیم سقا برداشت نہیں کر پایا اور انہوں نے بھی دم توڑ دیے.